آف میتھیو میں کہتے ہیں چیپٹر نمبر 5 میں، جو عورت اپنے شوہر سے طلاق لے لے اس نے زنا کیا. کانسیپٹ نہیں ہے. یہودیت میں کوئی صحیح کانسیپٹ نہیں ہے. سکھ مت، بدھ مت، دوسرے دھرم میں کانسیپٹ کوئی صحیح طریقے سے نہیں ہے. اسلام نے طلاق کی پرمیشن دی. قرآن میں طلاق کے بارے میں تفصیل سے 2 مقامات پر ذکر آیا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے 242 تک آیا ہے، اور سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں آیا ہے. یہاں نان مسلم کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ مسلمان عورت اپنی مرضی سے اس کے ہسبینڈ سے ڈیورس نہیں لے سکتی. اسلام نے میاں بیوی میں الگ ہونے کے لیے there are totally 6 different ways. زہار، لعان، ایلا، طلاق، خلا، فسخ. ان سب میں سب سے مشہور کون سا ہے؟ طلاق اور خلا. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں باقی کے تفصیلات سے بتاؤں. طلاق اور خلا. طلاق اور خلا کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کے عام انداز میں سمجھنے کے لیے، ایک کمپنی میں کوئی آدمی جاب کے لیے جوائن ہوتا ہے، اگر امپلائر اسے سسپینڈ کرتا ہے تو اسے سسپینشن کہا جاتا ہے. امپلائی خود نکلتا ہے تو اسے ریزگنیشن کہا جاتا ہے. عورت اگر مرد سے الگ ہونا چاہتی ہے تو دیٹ از ریزگنیشن، اسلام نے اسے خلا کہا. اور مرد اگر اسے چھوڑنا چاہتا ہے دیٹ از سسپینشن، اسے طلاق کہا. جب امپلائی ریزگنیشن سبمٹ کرتا ہے تو چھوڑ اسی وقت سکتا ہے لیگلی جب اس کا امپلائر اس کے ریزگنیشن کو ایکسپٹ کر لے. اسلام نے بھی کہا کہ تو اگر خلا لے لے تو چھٹ اس وقت سکتی ہے جب تیرا ہسبینڈ تجھے تیرے ریزگنیشن کو، خلا کو ایکسپٹ کر لے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، چونکہ ہندوستان کے اندر سعودی عرب جیسا شرعی قانون نافذ کرنے کی کوئی باڈی نہیں ہے، یہاں پر ہوتا ہے کہ ہماری عورتوں پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اگر کوئی عورت اپنے میاں سے الگ ہونا چاہتی ہے تو شوہر کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اب یہ بیچاری کی ساری زندگی اس کو پریشان کرے گا. یہی چیز اگر سعودی عرب میں ہوگی تو یہ عورت کورٹ میں کیس ڈالے گی، کہے گی میں میرے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہوں، میرا شوہر مجھے چھوڑ نہیں رہا ہے، مجھے زبردستی کر رہا ہے. کورٹ اس کے شوہر کو بلائے گا، بلا کر کہے گا کہ بھئی کیا وجہ کیوں لڑ رہے ہو، ملانے کی کوشش کرے گا. ملنے والی بات نہیں لگتی ہے اور زبردستی پر بیٹھی ہے کہ میں الگ ہونا چاہتی ہوں. کورٹ اس کو کہے گا، سنن ابو داؤد والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 2222، 5 بار 2 آ رہا ہے، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2222، 22222. اللہ کے نبی نے خلا کی اجازت دی، کہا عورت الگ ہو سکتی ہے. سعودی عرب جیسے ملک میں مرد اپنی کو کہا جائے گا چھوڑتا ہے یا ہم چھڑائیں تجھ سے. اگر وہ اس کے موجود نہیں چھوڑتا تو جج کورٹ کا کہے گا ان کی میرج انویلڈ ہو چکی ہے، ہی از نو مور ہسبینڈ، اب تم فری ہو جاؤ اور اپنی کہیں بھی شادی کرو. یہ اسلامک پروسیجر ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے ملک کے مسلمانوں کی غلطی ہے. اس کا اسلام میں کوئی عمل نقل نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہو رہا ہے کام. سمجھ رہے نا؟ عورت کو پوری اجازت ہے. پھر مرد اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو ٹرپل طلاق جو مذاق بن چکا ہے، طلاق 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 ختم ہو گئی کہانی. ایسا بالکل نہیں ہے. ایک بچہ اگر 10th کلاس کا ایگزام پاس کرتا ہے، 10th کلاس کا ایگزام پاس کر کے بولتا ہے میں 10th پاس ہو گیا، میں 10th پاس ہو گیا، میں 10th پاس ہو گیا کا مطلب 3 بار 10th پاس ہوا، ایک ہی بار ہوگا. طلاق 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 تو ایک ہی پڑھتا. اس کو 3 بار 10th پاس کرنے 1 سال ویٹ کر کے 3 بار ایگزام لکھنا پڑتا اس کو. اس کو ٹرپل طلاق دینے، ہر طلاق کے بعد کی عدت پوری کرنا پڑتا. وہ کنڈیشن پورا کرنے کے بعد 1، پھر 2، پھر 3، اس کا پورا ڈیٹیل کنڈیشن قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے آیت نمبر 242 2 شکلیں بتائی گئی ہیں. جب تم طلاق دینے کا ارادہ کرو تو اس کے پری کنڈیشنز ہیں. ڈیورس پروناؤنس کرنے کے پری کنڈیشنز ہیں اسلام میں. صحیح بخاری والیوم نمبر 7 بک آف ڈیورس کتاب الطلاق میں تفصیلات آئی ہیں ان قرآن کی آیاتوں کے ضمن میں. پری کنڈیشن کیا ہے؟ مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اسے بنیادی طور پر 3 باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر اس کی بیوی پہلے سے پریگننٹ ہے تو وہ طلاق نہیں دے سکتا. اگر یہ مرد بستر کر چکا ہے، بیوی سے سیکسول انٹرکورس کر چکا ہے، تو اس پیریڈ میں جب تک کہ وہ پریگننسی اس کی ڈکلیئر ہو یا اگر وہ پریگننٹ نہ ہو تو پھر سے پیریڈ شروع ہو، پھر وہ پانی نہائے، اس کے بعد یہ انٹرکورس نہ کرے، اب وہ پروناؤنس کر سکتا ہے. یہ پری کنڈیشن ہے. اتنی دیر میں دونوں کی دوستی ہو جاتی. تھرڈ پری کنڈیشن کیا ہے؟ تھرڈ پری کنڈیشن ہے اگر یہ مرد آدمی حد سے زیادہ غصے میں ہے. اس کو اسکالر پوچھیں گے، جج پوچھے گا جب تو طلاق کا ورڈ یوز کیا
طلاق نہیں ہوگا. وہ شراب پی کر بولا طلاق نہیں ہوگا. یہ پری کنڈیشن ہے پہلے. اب اگر مان لو کہ اب وہ کنڈیشن پورے ہونے کے بعد وہ طلاق کہہ رہا ہے, جب وہ طلاق کہہ رہا ہے تو اللہ کا حکم ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 228 میں کہ تم انتظار کرو 3 menstrual cycles کا, 3 ماہواری کا انتظار کرو. ماہواری کے ڈیٹ آگے پیچھے ہو گئے تو 3 منتھلی مسلم کیلنڈر کے حساب سے 3 مہینوں کا انتظار کرو. اگر ان 3 مہینوں کے درمیان تم بیوی سے دوبارہ بستر کر لیے تو تمہاری لائف کی ایک طلاق کا آپشن تم یوز کر لیے, لیکن تم کو دوبارہ شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 3 ماہواری کے بعد تم ابھی بھی نہیں ملے, بیوی مائکے چلی گئی, مائکے جانے کے بعد اس کی کہیں اور شادی نہیں ہوئی, 4 سال کے بعد تم پھر شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلی بار جس طرح شادی کرے تھے دونوں مل لو, پھر سے شادی کر لو. قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232, ایک صحابیہ کو ایک صحابی نے طلاق دے دی, وہ عدت پوری کر کے چلی گئی, کچھ عرصہ گزر گیا, ان کی کہیں اور شادی نہیں ہوئی. یہ صحابی اس صحابیہ کے بھائی سے کہتے ہیں میں دوبارہ تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے شادی کیا تھا, تم نے میری بہن کو چھوڑ دیا, میں تیری شادی نہیں کرا تھا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ آیت نمبر 232 نازل کی اور کہا اگر میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں تو تم مت رکو, ان کا نکاح کرا دو. سمجھ گئے؟ اب یہ لوگ واپس ملے, پھر لڑائی ہوئی, پھر الگ ہوئے, یہ پورا کنڈیشن گزرے گا. یہ سیکنڈ طلاق ہوئی, پھر مل لیے, اب لڑائی ہوئی, اب الگ ہو جائیں گے. اور اس عورت سے یہ مرد اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے شادی اپنی مرضی سے نہ کر لے. پھر قدرتی طور پہ نیچرلی وہ دونوں میں جھگڑا نہ ہو, نیچرلی وہاں سے ڈیورس نہ ہو, نیچرلی وہ عزت ختم کر کے نہ آ جائے. اب اس کے بعد اگر تم کرنا چاہتے ہو تو کرو گے. دس از کالڈ ٹرپل طلاق کانسیپٹ ان اسلام. ارے یہاں تو مذاق بناتی ہو, بچی کو کسی نے طلاق کہہ دیا, اس کو ایک رات کے لیے کسی کے پاس لٹا کر لا رہے ہو. تیری ماں کو اور تیری بہن کو ایسا لٹایا کسی کے پاس ایک رات کے لیے, کم وقت. یہ کتنی گندی چیز ہے. اور تو سوچتا ہے کہ اللہ اور رسول نے اتنی گندگی کا اعلان کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی ٹرپل طلاق ایک پہ ڈھکنے کہے گا میں اس کی طلاق کرا دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو نوجوان اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آنچ لگا دوں. اس کا مطلب یہ تھوڑی بات کہ ہمارے علماء نکلیں گے اور گھروں کو نوجوانوں کے آنچ لگا دیں گے. یہ اللہ کے نبی نے خواہش ظاہر کی, عمر ابن خطاب نے اپنی خواہش ظاہر کی. کوئی ایک ایسی دلیل نہیں ملتی کہ عمر ابن خطاب نے کوئی اپنی خلافت میں ایسا فیصلہ کیا ہو جب صحابی نے طلاق کہہ دیا انہوں نے کرا دیا. اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1472, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے 2 سال کی خلافت تک ٹرپل طلاق کو ایک بار میں 3 بار کہنا بھی ایک ہی مانا جاتا تھا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بعض لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے ایسا حکم دیا, لیکن نافذ کرا ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. اور پھر وجہ کیا آ رہی, اس کا مذاق بنائے تو اللہ ایسا کرے. آج یہ مذاق بن گیا تو تم کرو جاؤ قرآن اور حدیث پر. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا. تو یہ اس طریقے سے چل رہا ہے ہمارے پاس, یہ غلط چل رہا ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لے کر یہ کیا جا رہا ہے, لیکن یہاں کے جو احناف ہیں ان کو جاننا چاہیے. پاکستان, بنگلہ دیش, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ پورے احناف ممالک ہیں. ان پورے ممالک نے آج کے دور میں ان کے قانون میں ایک بیٹھک میں ٹرپل طلاق کو ایک ہی مانا جاتا ہے, ٹرپل طلاق نہیں مانا جاتا ہے. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا. اگر بہنوں کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو وہاں سے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مختار ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کو ایجوکیشن کے لیے کیوں منع کرتے ہیں. Why not allowed to women power go out in home. بہن نے سوال کیا ہے لڑکیوں کو ایجوکیشن کے لیے کیوں منع کیا جاتا ہے. بہن, سب سے پہلے اس مسئلے کا جواب ہم اسلام سے لیتے ہیں. اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. قرآن کی سب سے پہلی وحی ہر مسلمان کو معلوم ہے کیا ہے. سب سے پہلی وحی اقرا, پڑھو. اور یہ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ اس سے مراد صرف مرد آدمی ہے مسلمان. پڑھنا مرد اور
It is obligatory upon every Muslim to acquire education. ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے. ہر مسلمان مطلب عورتیں اور مرد دونوں بھی اس میں شامل ہو گئے. ہاں اب جب آپ ایجوکیشن سیکھنا چاہتی ہیں تو اکثر آج کے دور کے ماں باپ آج کے فتنوں کے حالات سے تھوڑا ڈرتے ہیں کہ بھائی بچی گھنٹے باہر نکلی, کوئی غیر غلط صحبت میں پڑ گئی تو اس غیر غلط صحبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی کردار کشی ہو, اس کا کیریکٹر اسیسینیشن ہو, اس کے لیے شادی کے لیے مشکلات کھڑے ہو جائیں, اس کے لیے دوسرے اور کئی مشکلات کھڑے ہو جائیں. اس بنیاد پر ڈر کر اکثر ماں باپ پڑھائی کی طرف عورتوں کو آگے نہیں بڑھاتے, لیکن میڈیا اس کو دوسرے طریقے سے اٹھا کر بتاتا ہے کہ مسلمان بچیوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے. یہ بات بالکل غلط ہے. اور اگر کوئی مسلمان باپ یا بھائی واقعتاً یہ سمجھتا ہے کہ بچی کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے تو وہ اسلام کی تعلیم کے خلاف جا رہا ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری جلد نمبر 1 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 101 حدیث نمبر 101 صحابیات اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اطراف صحابہ آپ کو گھرے ہوتے ہیں, ہم تعلیم آپ سے لینا چاہتے ہیں, کئی سوالات ہیں جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن صحابہ مرداتیوں کی موجودگی سے ہم جھجک جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے لیے ہفتے میں ایک دن ایکسکلوسیو عورتوں کی تعلیم کے لیے مخصوص کرتا ہوں, اور جمعرات کا دن انہوں نے مخصوص کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جہاں پر صرف خواتین تعلیم لیا کرتی تھی. اس اعتبار سے اگر بہنیں پڑھنا چاہتی ہیں تو بہنوں کو 3 چیزوں کا بنیادی طور پر خیال رکھنا پڑے گا. وہ کوئی ایسی تعلیم نہیں لے سکتی جو اسلام کے خلاف ہو, شریعت کے. مثال کے طور پر وہ ماڈلنگ سیکھنے کی تعلیم نہیں لے سکتی, وہ جا کر شراب بنانے کی تعلیم نہیں لے سکتی, وہ موویز بنانے کی تعلیم نہیں لے سکتی, وہ سود کا کاروبار کرنے کی تعلیم نہیں لے سکتی. شرعی دائرے میں جس کی اجازت ہے وہ ضرور اس کی تعلیم لے سکتی. سیکنڈ, وہ جب تعلیم لیں گی تو ان کو کمپلسری ہے کہ گھر کے باہر نکل کر گھر لوٹنے تک اسلامی حجاب کے پورے کنڈیشنز کو مینٹین کرے گی. تھرڈ, وہ ایسی جگہ جا کر تعلیم لیں گی جہاں پر غیر ضروری مرد حضرات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ہنسی مذاق, چھچورا پانا, ان کے ساتھ ملنا گھلنا, ان کے ساتھ گھومنا پھرنا, یہ سب شرارتیں نہ ہو. اگر یہ 3 بنیادی چیزوں کو وہ اپنائیں گی تو ان کے ولی کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی جگہ اپنی بچیوں کو تعلیم دے. اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں, آج ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں آج ضروری ہے ہماری عورت بچیوں کو تعلیم اچھی سے اچھی دی جائے, انہیں اچھے سے اچھا پڑھایا جائے, کیونکہ ان کی نسل کے لیے, ہماری نسل کے لیے ہر بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اور اسکول اس کے ماں کی گود ہوتی ہے. اگر ماں ہی ان پڑھ ہے, ماں ہی جاہل ہے, بچہ پورا برباد ہو جائے گا. آپ نے ایک اتنا پیارا سوال کیا اور مجھے ایک چیز یاد دلائی. آپ جانتے ہیں اسرائیل کے اندر آج کی تاریخ میں ایک قانون کے طور پر جو لکھا گیا قانون نہیں ہے, جو عام قانون ہے جس کو وہ لوگ سب مانتے ہیں, کیا چلتا ہے, ان کی بچی جب پریگننٹ ہو جاتی ہے, ان کی بچی جب زچہ بن جاتی ہے, ہر بچی جو زچہ بنتی ہے اس کو زچہ بنتے ہی 7ویں جماعت, 8ویں جماعت, 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت کی سائنس میتھمیٹکس پڑھائی جاتی ہے. بچی جیسے ہی پریگننٹ ہو گئی اس بچی کو 7th 8th 9th اور 10th کی میتھمیٹکس اور سائنس پڑھائی جاتی ہے. اس کی ریزن آپ جانتے ہیں, آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے, ماں پریگننٹ بننے کے بعد ماں جو بھی چیزیں زیادہ سنے گی کرے گی, دماغ جس پر زیادہ رکھے گی, بچے میں قدرتی طور پر وہ چیزیں ٹرانسفر ہوں گی. اور بچہ جیسا ہی پیدا ہو گیا اس بچے کو ان لوگوں نے سائنس اور میتھ سے جڑا دیا تو بچہ سیکھنے میں بڑی آسانی اختیار کر گیا. آج ہمارے گھروں میں ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کو ترجموں سے پڑھیں, احادیث کو ترجموں سے پڑھیں, اسلام کی باتیں سیکھیں جیسے ہی پریگننٹ ہو گئی. اور ساتھ میں یہ لوگ بھی, کوئی برائی نہیں ہے, ہماری ان بچیوں کو چاہیے کہ 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کی میتھمیٹکس سائنس ایک ٹیوشن ٹیچر کو رکھ کر پڑھنا شروع کر دیں تاکہ آنے والا مسلمان بچہ بھی پڑھیں گے اچھے سے اچھا نکلے انشاءاللہ. اور یہ یہودی سے اچھا نکلے, کیونکہ یہودی تو صرف میتھ سائنس اور جو دوسرے سبجیکٹ پڑھ رہا ہے, ہمارا بچہ میتھ سائنس کے ساتھ ساتھ اسلام میں بھی اچھا نکلے. یہ دونوں چیزیں ان کو کرنا پڑے گا. عورتوں کو تعلیم اچھی سے اچھی دینی چاہیے. We should not stop our girls from getting educated. Give them the best education in the best Islamic etiquettes. بہترین اسلامی طرز پر زبردست ان کو تعلیم دے کر بہت پڑھی لکھی بہنیں ہماری ان کو بنانا چاہیے, ہماری بیٹیوں کو بنانا چاہیے. اسلام نے اس کو کبھی بھی نہیں روکا اور ہم کو بھی نہیں روکنا چاہیے.
یہ ہمارے پاس اسلام میں عورتیں بہت بڑی طاقت ہے, ہم کو ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھنا چاہیے انشاءاللہ. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. سر میرا نام جیسپر ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں کرسچن ہوں, میں نے قرآن کی بھی اسٹڈی کی ہے اور بائبل کی بھی. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ بائبل میں نے پڑھا ہے کہ جیسس کرائسٹ کو جو ہے کروسیفائڈ کیا ہے, اور قرآن میں نے پڑھا ہے کہ ان کو نہیں کیا ہے. تو میں ڈیٹیل میں پوچھوں. جی بھائی, سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہے, یو کیم فارورڈ اینڈ یو پوز اے کوسچن. یہ ہمارے لیے آنر ہے, آپ کرسچن ہوتے ہوئے بھی آپ آئے اور اس محفل میں آپ نے اچھا سوال کیا. بھائی نے پوچھا ہے کہ جب وہ کرسچن ہیں, وہ عیسائی ہیں, وہ جب اپنی بائبل پڑھتے ہیں تو اس میں بائبل میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر, کراس پر نہیں چڑھایا گیا اور وہ مر گئے کراس پر, جبکہ قرآن اس عقیدے کو نہیں مانتا ہے. قرآن اس عقیدے کو نہیں مانتا ہے. بھائی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں کہ جیسس کرائسٹ کو صلیب پر چڑھا کر مارا گیا یا نہیں مارا گیا. دیکھیے ایز فار ایز قرآن از کنسرنڈ, اس کی حد تک میں آپ کو ایک بات بہت کلیئر کر دیتا ہوں. مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157, 158, 159, اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَوْلِهِمْ قَتَلْنَا الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ. They say, وہ کہتے ہیں کہ they killed Christ Jesus the son of Mary the messenger of Allah. وَمَا قَتَلُوهُ, they did not kill him. وَمَا صَلَبُوهُ, they did not put him on the cross. انہوں نے نہ ہی ان کو قتل کیا, نہ ہی صلیب پر چڑھایا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, there was something similar presented to them. اس طرح کی کچھ ملتی جلتی چیز ان کو دکھ گئی اس وقت پہ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, whoever doubts in this regard إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, جو کوئی اس کے بارے میں ڈاؤٹ کرتا ہے, he is speaking only conjecture, he is speaking without an evidence. جو بھی اس بارے میں کوئی شک کرتا ہے وہ بغیر ثبوت کے بات کر رہا ہے, اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, یقین کے ساتھ ان کو قتل نہیں کیا گیا. بَلْ رَفَعَهُ إِلَيْهِ, بلکہ ان کو تو اللہ نے اوپر اٹھا لیا, اور اللہ بڑی طاقت والا اور بڑی وزڈم والا ہے. This is a straight Islamic belief. صحیح بخاری والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 425, the prophet said, قیامت سے پہلے Jesus Christ will come back exactly like Gospel of Matthew chapter number 7 verse number 20 onwards. On that day many will come unto me and say, Lord, Lord, have you not prophesied in thy name, cast out devils in thy name, and done many mighty works. اس دن میرے پاس کئی آئیں گے جب میں دوبارہ آؤں گا اور کہیں گے کہ او لارڈ, ہم آپ کے نام پر کئی بڑے بڑے کام کیے, جنوں کو بھگائے, بھوتوں کو بھگائے اور اچھے کام کیے. And I will confess to them, میں ان کو بولوں گا, depart from me, you people who were in iniquity, نکلو میرے سامنے سے تم لوگ وہ ہو تو بد اعمال کیے. What does Islam say? صحیح بخاری والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 425, پروفٹ محمد بولے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ کراس پوری دنیا میں جہاں پر بھی لگا ہوا ہے کراسز کو بریک کر دیں گے. ٹو پروف کہ I was not put on the cross. جتنے بھی بد جانور ہیں, ٹکس, ان پورے ٹکس کو ختم کریں گے so that evil food should not be eaten. آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں کو, وہ ٹکس کو ختم کر دیں گے پورے. کیوں ٹکس کو ختم کر دیں گے؟ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115. 4 پلیسز پہ مسلمان کو پورک کھانا فاربیڈن ہے. آپ بائبل پڑھیں گے تو بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8 میں بھی کرسچن اور جیوز دونوں کے لیے بھی کمانڈ یہی ہے, مسلمان کو تو کھاؤ مت بولے پورک, کرسچن اور جیو کو کہا گیا پگ کو ٹچ بھی مت کرو. تو جیسس کہتے ہیں I kill all the pigs. Third, he will end jizya. مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں because of him he will convey the message of Islam and everybody will become a Muslim. This is an Islamic concept. اب ہمارا contradiction ہوتا ہے بائبل سے. According to Christians, ارے وہ تو مر گئے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بائبل میں ایک prophecy ہے جیسس کرائسٹ کی, ایز اے کرسچن میں آپ ایک چھوٹا سا کوشچن کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے رپلائی کریے. بائبل میں کرسچنس کہتے ہیں جیسس نے آنے والے دنوں کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں دی, prophecies دی. اگر جیسس نے کوئی پروفیسی دی تو کیا وہ پروفیسی کریکٹ ہوگی یا فالس ہوگی؟ تھوڑا آواز بڑھائی کریکٹ ہوگی, رائٹ. اب دیکھیے کتنی کلیئر پروفیسی ہے جیسس کرائسٹ کی. گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 and 39, آپ لکھ لے سکتے ہیں. گوسپل آف میتھیو چیپٹر 12 ورس 38 اور 39 میں ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے, او ماسٹر گیو می اے سائن فرام یو.
اے میرے ماسٹر، اے میرے استاد، ذرا مجھے آپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے میں یقین کر لوں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. Give me a sign from you. And Jesus said unto him, Jesus نے اسے جواب دیا, you evil and adulterous generation, seek it after a sign. بدخوروں کی، بد کردار، زانیوں کی قوم، تم لوگ اپنے نبیوں کو ستاتے ہو، کچھ مجھے سے بتاؤ بول کر. No sign shall be given unto you. تم کو کوئی نشانی میں نہیں دکھاؤں گا except the sign of Jonah. سوائے یونس علیہ السلام کی نشانی کے. For as Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تھے, so shall the son of man be in the womb of the earth. اسی طرح یہ انسان کا بیٹا زمین کے پیٹ میں for 3 days and 3 nights 3 دن اور 3 رات کے لیے رہے گا. اب اس میں 2 کوسچن دیکھو. ایک کوسچن, جیسس بول رہے ہیں میری سائن از لائک دا سائن آف یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہ زندہ رہے کہ مر کے گئے؟ وہ زندہ اور لائف آپ لوگوں کے لیے سوال نہیں ہے. زندہ رہے. اکارڈنگ ٹو بائبل بھی وہ زندہ رہے. رائٹ. پیٹ میں وہ زندہ تھے کہ مر گئے 3 دن 3 رات؟ زندہ تھے. جب باہر نکالے گئے زندہ تھے کہ مر گئے؟ اکارڈنگ ٹو بائبل. سیم مسلم بلیف ہے. جیسس کیا بول رہے ہیں؟ My prophecy is except the sign of Jonah, for as Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights, so shall the son of man be in the womb of the earth for 3 days and 3 nights. عیسیٰ علیہ السلام بولے میری نشانی یونس علیہ السلام کی طرح ہے جو مچھلی